تو ہمیں گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے انسٹرکشنز کنوے ہوئے کہ رپورٹڈلی جو ہے نا مختلف ڈسٹرکٹس میں مختلف علاقوں میں گوسٹ ٹیچرز ہیں، تو ان گوسٹ ٹیچرز کو ٹریس کریں. گونی میں ہم نے کچھ ایبس کانڈر کرمنلز بھی پکڑے. خوشی بھی ہوتی ہے کہ آپ کسی کا مسئلہ حل کرتے ہیں کسی فیلڈ میں رہتے ہوئے. تو اس لیے جو ہے نا پھر پروونشنل سول سروس کا امتحان دیا جی سر. اور اس میں ہماری سلیکشن ہے. تو ٹرائبز کا جو ایک سائیکی ہے اور ٹرائبز کا آپ رسپیکٹ ریگارڈ کریں گے سب کو ان کی حیثیت کے مطابق. آپ ان کے ساتھ جس قسم کا آپ کو تعاون چاہیے وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. مطلب کتنا سر وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ ایک سائڈ پہ آپ یو ٹرائنگ ٹو ماڈرنائز دا بیوروکریسی، دوسری سائڈ پہ یو ٹرائنگ ٹو ڈیل ود دا ٹرائبل ایریا. تو سر نہ ان کو یہ موقع دیں کہ وہ ضد کریں، نہ آپ نے کسی چیز میں انسسٹ کرنا ہے. جی یہ ریسیپروکل بیسس پہ جو ہے نا چلتا ہے ایڈمنسٹریشن، اسی طرح سے چلتا ہے. آئی ایم آن اے مشن، اور مشن یہ ہے کہ میں کوئٹہ کے اور بلوچستان کے جو ہمارے کی پرسنالٹیز ہیں، یہ جن کو ہم کوئٹہ کی زبان میں کریم کہتے ہیں، ان کو میں کور کروں، ان کی لائف کو کور کروں، ان کے ایکسپیرینسز کو کور کروں. اور آج جو ہمارے ساتھ پرسنالٹی ہیں، جن کے ساتھ بھی ان کا نام لے تو کوئی ان کو نالج پاور ہاؤس، کوئی ہسٹری کی لحاظ سے پاور ہاؤس، کوئی بلوچستان کے پاور ہاؤس، اور کوئی مطلب ان کو بیوروکریسی کے لحاظ سے پاور ہاؤس کہتے ہیں. ہی از اے اکمپلسڈ بیوروکریٹ، اے ویژنری لیڈر، اور میں ان کی ہیومینٹی سے آج بہت انسپائر ہوں. اینڈ ٹوڈے وی ہیو ود اس سر نسیم لیڈی. سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ سر. تھینک یو فار بینگ سچ اے گڈ اسپورٹ. آئی نو ٹیکنیکل ایررز ہوتے ہیں بٹ یو بین سچ اے گڈ اسپورٹ سر. تھینک یو سو مچ فار دیٹ سر. اینڈ تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس سو مچ ٹائم. سر کیسے ہیں آپ؟ ہاؤ آر یو سر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ سر. خیریت سر. سر diving right into the conversation, if you could please tell me why did you join this profession of bureaucracy? اس ٹائم پہ حالات کس طرح تھے؟ how was Balochistan? اور why especially did you come into this profession? ایسا ہے کہ ہم اس سروس میں آنے سے پہلے میں پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ میں انفارمیشن آفیسر تھا. جی. تو وہ بھی ایک طرح کا آفیشیل آپ جرنلسٹ ہی اس کو کہہ سکتے ہیں. تو ہمارا کام گورنمنٹ کا پروجیکشن ہوتا تھا. جی. تو اس سلسلے میں ہمیں بھی فیلڈ میں جو ہے نا کوریج پہ جانا پڑتا تھا. جب کوئی پروونشل منسٹر، چیف منسٹر یا گورنر ٹور پہ جاتا تو ہم بھی صوبے کے مختلف حصوں میں ان کے دورے میں ساتھ ہوتے تھے اور ان کی کوریج کرتے تھے. جی. تو یہاں پہ جو ہے نا ملاقات ہماری ہوتی تھی اسسٹنٹ کمشنر صاحبان سے، ڈپٹی کمشنر سے، کمشنر سے. تو اپنے کولیگ ساتھیوں سے گپ شپ ہوتی تھی. تو وہ کہتے تھے کہ جی اسسٹنٹ کمشنر کا پوسٹ یا ڈپٹی کمشنر کا یا کمشنر کا، اس میں آپ کو ورائٹی ملے گا، مختلف قسم کے کام کرنے ہوں گے آپ کو، اور لوگوں کی خدمت اس میں سب سے زیادہ آپ کو مواقع ملیں گے. جی. اور اس میں اگر کوئی کام کرنا چاہے تو انر سیٹسفیکشن بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے کہ آپ کسی کا مسئلہ حل کرتے ہیں کسی فیلڈ میں رہتے ہوئے. تو اس لیے جو ہے نا پھر ہم نے 1990 میں پبلک سروس پروونشل سول سروس کا امتحان دیا. جی سر. اور اس میں ہماری سلیکشن ہو گئی. تو پھر جو ہے نا ہمیں بھجوایا گیا پشاور. وہاں پروونشل سروس اکیڈمی ہے، وہاں پہ ہماری ٹریننگ ہوئی 6 مہینے. 6 مہینے کے بعد ہم واپس اپنے صوبے میں آئے اور 1.5 سال تک ہماری فیلڈ ٹریننگ ہوئی. تو اس میں فیلڈ ٹریننگ میں مختلف 2 مہینے 3 مہینے کے ٹریننگز ہوتے تھے. وہ ٹریننگ ہم نے مکمل کی، پھر ہمارا پوسٹنگ ہوا. جی. تو شروع میں پوسٹنگ کچھ عرصے کوئٹہ میں رہی ایز اے ایریا مجسٹریٹ. اس کے بعد جو ہے نا ہمیں میرا خضدار میں اے سی اسسٹنٹ کمشنر خضدار یا سب ڈویژنل مجسٹریٹ خضدار، وہاں میں 2.5 سال رہا. تو اس طرح سے ہم نے اس سروس کو چلایا جوائن کیا. اور سر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب وین یو کیم انٹو بیوروکریسی، تب آہستہ آہستہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ پروفیشنس تھے ہمارے ماڈرنائز ہو رہے تھے. بلوچستان بینگ ٹرائبل ایریا، اور ہمارے ٹرائبل بیلٹ ہے، یہاں پہ ایجوکیشن اور ایکسپوجر اس لحاظ سے کم ہے. تو بیوروکریسی میں رہ کے وین یو ہیو ٹو سرو دا پیپل اور ان کے جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے، تو مطلب کتنا سر وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ ایک سائڈ پہ آپ یو ٹرائنگ ٹو ماڈرنائز دا بیوروکریسی اور دوسری سائڈ پہ یو ٹرائنگ ٹو ڈیل ود دا ٹرائبل ایریا. تو سر وہ ہاؤ از دیٹ؟
آپ نے صحیح کہا، پورے بلوچستان آپ کا قبائلی علاقہ ہے، جی سر. مختلف ڈسٹرکس میں مختلف قبائل جو ہیں رہتے ہیں. آپ کا ساروان کا علاقہ ہے، جالوان کا علاقہ ہے، نصیر آباد بیلٹ ہے، آپ کا کچھی کا علاقہ ہے، مکران کا علاقہ ہے، سارے ٹرائبز ہیں یہاں. جی سر. لیکن ایز اے فیلڈ آفیسر مجھے ان ٹرائبز کے ساتھ کام کرتے ہوئے کبھی کوئی ڈیفیکلٹی فیل نہیں ہوئی. ہم ٹرائب کے ہیڈ کو، اس کے سب ہیڈ کو، ان کے جو نوٹیبلس تھے جی. ان کو ہم کسی بھی کام کے حوالے سے بلاتے تھے یا ان سے رابطہ کرتے تھے. ان کو ہم بتاتے تھے کہ یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل کرنے میں آپ کا سپورٹ ہمیں چاہیے، آپ جی. کوآپریشن. وہ بڑے کوآپریٹیو ہوتے تھے اور کوئی بھی ڈیفیکلٹ کمپلیکیٹڈ جو بھی مسئلہ ہوتا تھا ہم اس کو حل کرانے میں ان ٹرائبس کا ہمیں ہمیشہ کوآپریشن رہا اور وہ مسئلہ الحمدللہ حل ہو جاتا تھا. جی. ہمیں کبھی کوئی ڈیفیکلٹی نہیں فیس ڈیفیکلٹی نہیں. سب مطلب اب وہ ہوتے ہیں نا کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں، تو اف ان کیس سم ون ہاں، ڈز ناٹ کوآپریٹ تو پھر اس میں اس پہ یہ ہے کہ ہمیں، چونکہ میں خود بھی جو ہے نا مطلب یہ کہ ایک ٹرائب سے میرا تعلق ہے جی. اور ایک ٹرائبل علاقے سے میرا تعلق ہے، تو ٹرائبس کا جو ایک سائیکی ہے اور ٹرائبس کا آپ رسپیکٹ ریگارڈ کریں گے سب کو ان کی حیثیت کے مطابق. آپ ان کے ساتھ جس قسم کا آپ کو تعاون چاہیے وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. شرط یہ ہے کہ آپ ضد نہ ان کو یہ موقع دیں کہ وہ ضد کریں، نہ آپ نے کسی چیز پہ انسسٹ کرنا ہے. آپ نے ایک درمیانی راستہ نکالنا ہے. وہ آپ کو جو ہے نا آپ کے ساتھ آپ کو سپورٹ ہر طرح سے سپورٹ کریں گے. تو ہمیں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا. کبھی دو ٹرائبز میں یا ایک ٹرائب کے دو سیکشنز میں کوئی جھگڑا، لینڈ ڈسپیوٹ ہوتا ہے یا کسی اور معاملے پہ، جی. تو وہ جو ہے نا مسلح ہو کے پہاڑوں پہ چلے جاتے. ہم سمپلی جا کے دونوں ٹرائب سے کوآرڈینیٹ کرتے، ان کے بڑوں کو بلاتے، بٹھاتے، سمجھاتے. وہ ہماری بات مان کے جو ہے نا وہ ہو جاتی. اس میں ہم اتنا زیادہ فورس ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، نہ باغ دوڑ کی، نہ جو ہے نا گورنمنٹ کے ریسورسز کو ہم استعمال کرتے تھے، بلکہ پبلک ریلیشننگ ہماری ان کے ساتھ اس طرح سے تھی کہ وہ ہمیں بڑا رسپیکٹ دیتے تھے اور ہم ان کو رسپیکٹ دیتے تھے. یہ ریسیپروکل بیسس پہ جو ہے نا چلتا ہے. ایڈمنسٹریشن اسی طرح سے چلتا ہے. آپ لوگوں کی مسائل کا آپ کو ادراک ہو اور اس کے جو مسائل جینون ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان جینون مسائل کی طرف آپ توجہ دیں اور ان کو جو ہے نا آپ جتنی جلدی ہو سکے حل کریں. اگر جلدی نہیں ہو سکتا گریجولی ان کو آپ ایک کمٹمنٹ دے دیں اور اس کمٹمنٹ کو آپ پورا کریں، تو وہ زندگی بھر آپ کا جو ہے نا احسان مند رہیں گے کہ اس نے جو کمٹمنٹ کی ہے اس کے مطابق ہمارا مسئلہ بھی حل کر. بالکل سر، بالکل ایسی ہے. تو سر اب جیسے آپ یور اے لوکل، ٹھیک ہے، اگر مطلب آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یار پہاڑوں پہ جانا ہے، ٹرائبلس کے ساتھ بات کرنی، ایسا کبھی ہوا ہے سر آپ کے پاس کہ کوئی جب باہر کے اے سیز یا کوئی مطلب باہر سے بیوروکریٹس آتے تھے تو ان کا جو کلچرل شوق ہوتا تھا کہ یار یہاں پہ بھی مینیج کرنا ہے اس طرح سے، تو ہاؤ ڈیڈ یو سر نیویگیٹ ود دیٹ کہ مطلب ان کو آپ نے سمجھانا ہے، ان کو اویئر کرانا ہے کہ یار یہ لوکیشن اس طرح ہے، یہاں پہ لوگوں کو اس طرح ڈیل کرنا ہے. تو سر وہ اس لحاظ سے سر ہرڈلس کبھی آپ نے فیس کیے ہیں؟ نہیں، مطلب یہ نا کہ میں جہاں تک بلوچستان کے مختلف علاقوں میں نے سروس کیا ہے، تو پشتون بیلٹ میں بھی کیا ہے، بلوچ بیلٹ میں بھی سروس کی ہے، اربن علاقوں میں بھی کی ہے، کوئٹہ شہر میں مختلف پوزیشنوں میں نے کام کیا ہے. تو مجھے لوگوں کی طرف سے، ٹرائبس کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں. اگر ہمارا کوئی کولیگ جس کا تعلق بلوچستان سے نہ ہو تو اس کو اگر کوئی پرابلم تو وہ ہم سے پوچھ لیتا تھا مشورہ کر کے. ہم ان کو کہتے تھے کہ آپ فلانے بندے سے آپ کوآرڈینیٹ کر لیں، ان سے مل لیں اور اس کو اس طرح سے آپ بتا دیں. تو وہ اسی طرح سے جو ہے نا مطلب یہ کہ جس طرح سے ہم اپنا فیلڈ میں رہ کے کام کرتے تھے اس کو بھی ہم کہتے تھے کہ آپ اس طرح کام کر دیں. یہاں پہ مسئلہ ہے صرف رسپیکٹ اور ریگارڈ کا. بالکل سر. آپ جو ہے نا کسی کو اس کے ٹرائبل اسٹیٹس کی وجہ سے اگر رسپیکٹ ریگارڈ دیں گے، لوگ اس کو آبزرو کرتے ہیں. آپ ایک ٹرائبل آدمی ہیں، غریب سے غریب آدمی ہیں، اس کو بھی اگر آپ جو ہے نا مطلب اچھی طرح سے سنیں گے، اس کو رسپیکٹ دیں گے، اس کو بٹھائیں گے، اس کی بات کو آرام سے سنیں گے اور اس کو پھر ریلیف دیں گے، وہ بندہ بھی جو ہے نا آپ کے ساتھ کوآپریٹ. جی بالکل سر، بالکل ایسی ہے.
سر کمنگ بیک ٹو آپ کا جو پروفیشنل ایکسپیرینس تھا، تو ہم دیکھتے ہیں سر کہ جو ارلی 2000s کا ٹائم تھا بلوچستان میں، ایک لحاظ سے جو ہمارے بڑے ہیں ابھی اس طرح سے کہتے ہیں کہ وہ ارلی 2000s ایک بلوچستان کا گولڈن ٹائم اس طرح سمجھا جاتا تھا کہ اس زمانے کی ٹیم بھی بڑی اچھی تھی، بیوروکریسی بھی بڑی اچھی تھی، گورننس بھی بڑی اچھی تھی. تو سر وٹ لیسنس کین وی لرن فرام دیٹ کہ ہم آج بھی اس کو امپلیمنٹ کریں؟ ہم دیکھتے ہیں مطلب کہ بلوچستان میں ٹھیک ہے تھوڑے مطلب حالات دوسرے سائڈ پہ، لیکن سر یو بینگ اے پروفیشنل مارشل اینڈ اکمپلشڈ بیوروکریٹ، وٹ کین بی لرن فرام دیٹ سر؟ میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ ہمیشہ لوگوں کو کنسلٹ کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، زمین پہ بیٹھنا، مٹی پہ بیٹھنا، دور ٹریول کر کے اس کے پاس جانا، اس کو بٹھانا کہ جی یہ مسئلہ آ گیا ہے، اگر اس مسئلے کو ہم مل جل کے حل نہیں کریں گے تو اس کی کانسیکوینسز ٹھیک نہیں ہوں گے، نہ آپ کے لیے نہ ہمارے لیے. تو علاقے میں پیس کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے، آپ کے اپنے لیے یہ ضروری ہے. جی تو یہ جو لوگ تھے وہ بڑے کوآپریٹو تھے، وہ بڑے اوبلاج فیل کرتے تھے کہ جی اسسٹنٹ کمشنر چل کے ہمارے پاس آیا. کمنگ ٹو دا سیکنڈ چیپٹر سر آف یور لائف وچ از ایجوکیشن. بلوچستان میں اٹس اے گریو پرابلم آئی وڈ سے کہ بلوچستان میں ایجوکیشن کے لحاظ سے ہم ہر طرح سے لیک کریں، ویدر اٹس سیکنڈری ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن، اور ایون فار دیٹ میٹر جب ہم یونیورسٹیز میں آ جاتے ہیں تو بلوچستان میں اٹس اے گریو پرابلم. ہم نے شاید اس کو کبھی سیریس نہیں لیا سر اس لحاظ سے. میں مطلب اسی طرح ایک ریسرچ بلکہ ایک ٹائم پہ کر رہا تھا، تو مطلب اگر ہم سندھ میں دیکھیں، سندھ میں 4000 کے مطابق کوئی گوسٹ اسکولز ہیں، اور بلوچستان میں تو پھر اتنا بڑا علاقہ ہے تو ادھر تو گوسٹ اسکول بنانا آسان کام، مطلب کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، جی جی آسان کام ہے. تو آپ وہ قصہ بتا رہے تھے سر، وہ کیا کہتے ہیں جو گوسٹ ٹیچرس کے لحاظ سے تھا ہاں سر، ہاؤ ڈڈ یو کاؤنٹر دیٹ سر؟ اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑا بتا سکیں. ہاں میں ایسی چمن تھا تو ہمیں گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے انسٹرکشنز کنوے ہوئے کہ رپورٹڈلی جو ہے نا مختلف ڈسٹرکس میں، مختلف علاقوں میں گوسٹ ٹیچرز ہیں، تو ان گوسٹ ٹیچرز کو ٹریس کریں. گوسٹ ٹیچرز دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اس کو کہتے ہیں جو باقاعدہ اس کا ریگولر اپوائنٹمنٹ ہوا ہے لیکن وہ جو ہے نا ایبسنٹ ہے، ایبسنٹیزم، وہ آتا ہی نہیں ہے، اور اپنا کوئی نمائندہ اس نے مقرر کیا ہے، وہ اپنا وہاں سے تنخواہ اپنی لے جاتا ہے اور نکلوا کے لے جاتا ہے، اور پھر جو ہے نا ڈیوٹی نہیں کرتا، ریگولر نہیں ہے. دوسرا وہ ہے جو اس کے آرڈرز فیک ہیں اور اس نے مینیج کیا ہے اور پھر جو ہے نا تنخواہیں. تو اس طرح کے کافی وہ تھے. تو چمن میں ہم نے ایک ایکسرسائز کیا، میں اسسٹنٹ کمشنر چمن تھا، تو ہم نے اپنے جتنے بھی پرائمری اسکول تھے، ہائی اسکول تھے، ان سب کے ٹیچرز کو ہم نے ٹریجری کو کہہ دیا کہ جی آپ نے تنخواہیں ان کی جاری نہیں کرنی ہے جب تک ہم نہ کہیں. تو پھر جو ہے نا ہم نے ان کو کہا کہ جی اپنا سارے ٹیچر آ جائیں ان دنوں میں، اس تعداد کے حساب سے اپنی ہم نے ان کی وہ کیا، وہ آگے اپنا CNIC سروس بک، پہلا آرڈر، دوسرا آرڈر، تیسرا آرڈر جو ہے اس کا پریزنٹ پوزیشن کسی اسکول میں تھا، وہ آرڈر وہ لے آئیں. تو اس طرح سے ہم نے کافی گوسٹ ٹیچرز کو ٹریس کیا اور ان کو ایک طرف کر دیا. انہی میں ہم نے کچھ ایبس کانڈر کرمنلز بھی پکڑے. ہم نے لیویز کو، پولیس کو الرٹ کیا تھا کہ یہ ایبس کانڈرز کا آپ کے پاس لسٹ ہو، ان کے نام، والد کا نام، کس علاقے کا ہے، کب اس کے خلاف FIR ہوا ہے، کب سے ایبس کانڈر ہے، کیس کس کورٹ میں چل رہا ہے. تو اس طرح سے ہم نے کئی لوگوں کو اریسٹ کیا جو کہ غائب تھے، تنخواہ کسی اور کے ذریعے لیتے تھے اور سروس بھی نہیں کرتے تھے. تو الحمدللہ وہ ایکسرسائز ہمارا کامیاب ہوا اور کافی عرصے تک پھر ٹیچرز بھی ریگولر ہو گئے، الرٹ بھی ہو گئے، اور اس طرح سے کچھ کریمنل سے بھی ہم نے اس کو صاف کیا. گوسٹ جو ٹیچرز ہی ان سے بھی ہم نے وہ کیے. تو فیلڈ میں دیکھیں مختلف جگہوں پہ ہم نے کام کیا ہے. تو ایجوکیشن، ہیلتھ، اس حوالے سے بھی ہم جب ایک علاقے سے دوسرے علاقے کسی ایشو کو دیکھنے کے لیے، کسی سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ٹریول کرنا پڑتا تھا، تو راستے میں جتنے اسکول یا جتنے ڈسپینسریز BHUs تھے ہم رک کے اس کو دیکھتے تھے کہ وہاں پہ ٹیچر حاضر ہے، غیر حاضر ہے. جو غیر حاضر ہوتے تھے ان کا ہم باقاعدہ وہ لکھ لیتے تھے، ڈاکٹر موجود نہیں ہے یا پیرامیڈکس نہیں ہے
دوائی نہیں ہے. تو یہ رپورٹیں ہم جو ہے نا باقاعدہ اپنے سینئرس کو بھی جو آتے تھے جو جس پہ باقاعدہ کارروائی ہوتی تھی, اور وہ جو لوگ غیر حاضر ہوتے تھے ڈیوٹی سے ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن بھی ہوتا تھا. نہیں سر, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. مطلب وہی بات ہے کہ سر بھائی مطلب ہو سکتا ہے کہ آج تک بھی یہ چیز کنٹینیو ہو رہی ہو سر. تو مطلب اس طرح کیوں ہم نہیں ہوتا کہ ہم ایک ہی ون ٹائم ہی مطلب ان سے ایک دفعہ بس ختم کر لیں کھاتا. وائی از دیٹ کہ ناٹ ایون فار دیٹ میٹر بلوچستان بلکہ پورے پاکستان نہیں ہوتا ہوگا. تو وائی کانٹ وی کیٹر ٹو دس؟ بدقسمتی سے ٹیچنگ کے پروفیشن کو عام لوگ وہ رسپیکٹ اور ریگارڈ نہیں دیتے اپنے سوسائٹی میں. ہم کہتے ہیں کہ جی جس کو روزگار نہ ملا وہ جو ہے نا جا کے ٹیچر لگ جاتا ہے. جی سر بالکل. اور ایک تو یہ, دوسرے یہ کہ علاقے کے لوگ پیرنٹس جو رسپانسیبل لوگ ہیں وہ چیک نہیں رکھتے بالکل کہ جی یہ ہمارے علاقے کا اسکول ہے, اس کا ہیڈ ماسٹر پرنسپل یا باقی ٹیچرز یہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں, ڈیوٹی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, صحیح پڑھا رہے ہیں نہیں پڑھا رہے ہیں, کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. اب آپ دیکھیں ہر اسکول ہائی اسکول کا کتنا خرچہ ہے, ایک بچے پہ کتنا خرچہ کیا جاتا ہے, ٹیچرز کو کتنا تنخواہ دی جاتی ہے. یہ انفراسٹرکچر ہے جس کو بنا کے ایک بڑی بلڈنگ اس میں جو ہے نا باقی سہولتیں یہ سب کچھ دینے کے باوجود اگر اس میں بچوں کی تعداد نہیں ہے علاقے کی مناسبت سے, اگر اس میں ٹیچر غیر حاضر ہیں, تو یہ تو کس سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. ہم انٹرسٹ نہیں لیتے. ہم جب انٹرسٹ نہیں لیتے اسی وجہ سے جو ہے نا جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ بھی جو ہے نا اپنے ذمہ داری سے غافل ہوتے ہیں کہ جی ہم سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی کمپلیننٹ ہی نہیں ہے. بالکل سر. تو میں 6 مہینے سے ڈیوٹی پہ نہیں جا رہا ہوں, کوئی جو ہے نا اس کو نوٹس نہیں کر رہا. جی ٹھیک ہے ایسے ہی کہ ہے. جی ملتے ہیں اس سے, کیا حال ہے, خیریت ہے, خیریت پوچھتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ جی آپ کتنے دن سے ڈیوٹی پہ نہیں گئے. تو یہ سوسائٹی کی کمزوری میں اس کو سمجھتا ہوں کہ لوگ جو بھی ہیں سوسائٹی میں, اپنے علاقے میں, اپنے ایریا میں جو میٹر کرتے ہیں, جو جن کی ایک شخصیت ہے, جو بڑے مانے جاتے ہیں اپنے فیملی کے یا اس علاقے کے, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس پہ باقاعدہ نظر رکھیں. ٹیچرز کی حاضری غیر حاضری پڑھانا ان سب پہ توجہ دیں, تو پھر سسٹم جو ہے نا تھوڑا سا اپنے ٹریک پہ آ سکے. بالکل سر. بس کنکلوڈنگ کچھ کوشچنز ہیں سر آپ کے ساتھ. ابھی سر یو آر کرنٹلی لوکنگ آفٹر این ایجوکیشن انیشیٹو جو کہ آپ نے لیے سر. اف یو کوڈ ٹیل اس بٹ اباؤٹ دیٹ سر. میں تو ریٹائر ہو گیا ہوں, لیکن یہ کہ ایجوکیشن کے ساتھ جو ہے نا تعلیم کے ساتھ میرا بڑا کہ میں کچھ اس میں کنٹریبیوٹ کر لوں. تو اس میں یہ کہ ایک سرکاری ہائی اسکول ہے گورنمنٹ کا, گرلز سیکنڈری اسکول ہے, ایف ایس سی تک ہے, 6 سے ایف ایس سی تک ہے. الحمدللہ وہ ہمارے علاقے میں ہے, اور اس میں ٹیچرز بھی پورے ہیں, کوئی 1300 کے لگ بھگ اس میں بچیاں پڑھتی ہیں علاقے کی, اور اس کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے. ماشاءاللہ. میں ہوں, میرے ساتھ میرے 3-4 اور کولیگز ہیں, دوست ہیں سروس کے, اور کچھ ریٹائر ہیں, کچھ ان سروس ہیں. تو ہم تینوں چاروں جو ہے نا اس اسکول کو اپنا اس کو کیئر کرتے ہیں, اس کا خیال رکھتے ہیں. اس کے پرنسپل کے ساتھ رابطہ رہتا ہے, وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جی کس چیز کی کمی ہے. کچھ ضرورت مند بچیوں کے لیے یونیفارم کا ہم بندوبست کرتے ہیں اپنے طور پر, کچھ کی کاپیوں کا بندوبست کرتے ہیں, تو کچھ کا ایڈمیشن اور بورڈ کا سلسلے. تو الحمدللہ وہ بڑا اچھا سرکاری اسکول ہے. ہم گورنمنٹ کے دیے گئے فیسلٹیز کو اگر اپنا سمجھیں اور ایک اسیٹ کے طور پر اس کو مینٹین رکھنے کے لیے ایفرٹس کریں, تھوڑا کنٹریبیوشن ہے. ہم سارا اڈاپٹ کرنے کے مطلب تو نہیں ہے کہ سارا دن ہم اس اسکول کے لیے کام کرتے ہیں. ہم ہفتے میں ایک دن جو ہے نا مطلب آل اوال کرتے ہیں اسکول کی طرف. تو وہ کہتے ہیں کہ جی علاقے کے لوگ دیکھیں اسکول کے بارے میں وریڈ ہیں اور وہ پوچھتے ہیں, تو وہ بھی زیادہ محنت کے ساتھ جو ہے نا اپنے فرائض انجام دیتے ہیں. یہ الحمدللہ ہمارا وہ سرکاری اسکول جو پچھلے 4-5 سال سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, بڑا اچھا اس کا پرفارمنس بڑا اچھا ہے. میٹرک میں بھی جتنے بچیوں نے ایگزام دیا
اور انہوں نے فرسٹ ڈویژن میں 100% رزلٹ نکلا اس کا, کوئی بچی رہ نہیں گئی. ایف ایس سی میں بھی اسی طرح سے الحمدللہ ساری بچیاں پاس ہو گئی. تو یہ ایک سرکاری اسکول کو جو ہے نا ایڈاپٹ کرنے کا جو ہے نا ہمیں تھوڑا سا ایک وہ ہے سیٹسفیکشن ہمیں ملتا ہے کہ چلے ہم تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کریں. نہیں سر, دیٹس امیزنگ کہ سر یہ تو مطلب کوئٹہ میں اس طرح انیشیٹو لینا, پھر ایجوکیشن کو اس طرح کیٹر کرنا, پھر مطلب جو ضرورت مند ہے ان کا بھی خیال کرنا, اٹس اے بگ ڈیل سر. ماشاء اللہ, یو شوڈ گیو یور سیلف اے پیٹ آن دا بیک کہ ماشاء اللہ سر آپ اس طرح انیشیٹو کریں. سر کنکلوڈنگ لاسٹ کویشچن میں آپ سے یہ کروں گا کہ سر بلوچستان کی ایک ہسٹری رہی ہے, اچیومنٹس رہی ہیں, پاکستان کو کنٹریبیوشنز رہی ہیں, پھر بلوچستان کی ہماری یوتھ ہے. انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ نو اف دیر سیریس اور ناٹ, بٹ جو ایک نوشن ہے اگر ہم پنجاب کی سائڈ سے پتہ کریں تو بلوچستان کی یوتھ اس طرح کھاتے میں نہیں آتی, مطلب دے آر ناٹ ایکسپیرینسڈ انف, ناٹ ایجوکیٹڈ انف. سر واٹ میسج کین یو گیو ٹو دیٹ یوتھ, ٹو دیٹ ینگ ایڈلٹ جو ایک گرو اپ کر رہا ہے اور جس نے بلوچستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے, ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ اور سر ویئر ڈو یو سی پاکستان یا بلوچستان فار دیٹ میٹر ان دا نیکسٹ 2 years سر؟ ہاں, یہ ہمارا ایک جو ینگ جنریشن ہے جو یونیورسٹی سے کالجز سے فارغ ہو گئے ہیں, تو ایک تو یہ ہے کہ آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کو جاب اپرچونیٹیز نہیں ہے. گورنمنٹ تو اپنے ریسورسز کے مطابق کوشش کر رہی ہے کہ یہ ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے, لیکن تعداد زیادہ ہے. تو ہمارے جو ینگ بچے ہیں وہ ڈسکریج ہو جاتے ہیں, تو اس لیے جو ہے نا وہ دلچسپی نہیں لیتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر ہو چاہے پبلک سیکٹر ہو, چاہے انڈیویجولی خود اپنے طور پہ کوئی نہ کوئی کام کرے. بلوچستان میں اپرچونیٹیز بہت ہیں. بلوچستان بہت بڑا صوبہ ہے رقبے کے لحاظ سے, لائیو اسٹاک کا شعبہ ہے. اگر ہمارے نوجوان اس طرف توجہ دیں لائیو اسٹاک کی طرف, تو لائیو اسٹاک ہمارا 52% ہمارے شیپس گوٹس, یہ پاپولیشن پورے پاکستان کا 52% بلوچستان پروڈیوس کرتا ہے. تو ہمارے پاس جو ہے نا نیچرل گریزنگ ایریاز ہیں, ان میں وہ نوجوان جائیں. پڑھنے لکھنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ سب سرکاری ملازمت کے ہی پیچھے دوڑیں, بالکل سر. وہ لائیو اسٹاک کی طرف جائیں, وہ فشریز کی طرف جائیں. ہمارے پاس جو ہے نا 700+ جو ہے نا کلومیٹر لمبا کوسٹل ایریا ہے, وہ فشریز کی طرف جائیں, امپورٹ ایکسپورٹ میں چلے جائیں, بزنسز میں چلے جائیں. ہمارے پاس اتنے زمینیں ہیں جو بیرن پڑے ہوئے ہیں, ادھر جو ہے نا وہ فارسٹ ڈیولپ کریں, مختلف قسم کے ٹمبر وغیرہ, یہ لکڑی اس طرح کے سلسلے کریں. تو وہ مختلف شعبوں کے اندر جو ہے نا جا کے بلوچستان کو ترقی دے سکتے ہیں, بجائے کہ دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے اگر یہ پازیٹیو, تو ان کو فائنینشلی اتنا اپنے فیملی کو بھی سپورٹ کر سکیں گے اور اپنے آپ کو بھی جو ہے نا آگے لے جا سکیں گے. تو ینگ جنریشن کو میں یہی ایڈوائس کروں گا کہ وہ پازیٹیو اپروچ رکھیں, پازیٹیو سوچیں, اپنے صوبے کی ترقی کے لیے سوچیں, اپنے ملک کی ترقی کے لیے سوچیں, اچھا کام کریں, اچھا سوچ رکھیں. تو انشاءاللہ یہ پرابلم جو ہے نا ہمارے گریجولی ریزالو ہو. انشاءاللہ سر. تھینک یو سو مچ سر, فرسٹ آف آل فار یور سروس, یو آر ویلکم. فار یور ٹائم. آپ سر تھینک یو سب سے بڑی بات فار بینگ اے گڈ اسپورٹ سر, کیونکہ آئی نو ٹیکنیکل ایررز ہوتے رہتے ہیں, لیکن سر تھینک یو فار بیئرنگ ود اس اینڈ کوآپریٹنگ ود اس. مطلب یہ نا کہ ہمارا رہا ہے یہ ایکسپیرینس ان کے ساتھ. ایکسپیرینس رہا ہے. جی. میں کبھی کوئی موقع ملے پھر آپ کو میں سناؤں گا. انشاءاللہ. یہ کیمرے, یہ ریڈیو, کیمرے سے ریلیٹڈ لوگ, جی یہ وی آئی پیز کوریج, ٹھیک ہے نا. جی سر. اور کبھی جو ہے نا کوئی بریک ڈاؤن ہو گیا, کبھی کیمرہ خراب ہو گیا, کبھی کوئی چیز گم گیا, کبھی جو ہے نا یہ جو سی ڈی ہے کیا ہے ریکارڈنگ, یہ بھجوانا, کیسے بھجوائیں اس کو, اتنا لمبا سفر, جلدی خبروں میں آ جائے, ٹی وی پہ
یہ فلم رول ہمارا پہنچ جائے تاکہ اس کو ڈیولپ پروسیس کر کے اخباروں کو بھیج دیں, کل تصویر لگ جائے. تو میڈیا کے جو پرابلمز ہیں, ایشوز ہیں, تو اس کو ہم نے فیلڈ میں ہی دیکھا ہے اور برداشت کی. نہیں سر, اس لیے آپ کو سمجھ آ گئی. باقی سر تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ وی ول اگین انشاءاللہ سم ڈے اسپینڈ ٹائم ود یو سر. اور تھینک یو فار سو مچ فار سچ اے گریٹ کنورسیشن سر. تھینک یو.